اب باپ کا مقام سنیے، وہ باپ اللہ اکبر جو اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنا زر جو ہے یہ اولاد کو پلاتا ہے۔ ماں باپ ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ باپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ عظمت عطا ہوئی کہ وہ خود نہیں کھاتا، اپنی اولاد کو کھلاتا ہے۔ میں نے مارکیٹوں میں ایسے ایسے باپ بھی دیکھے ہیں کہ جو سستے کباب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جو 15 روپے کا مل جائے، 20 کا مل جائے، زیادہ خرچہ نہ ہو، 100 روپے کی روٹی کون کھائے گا؟ میں نے پوچھا کہ آپ پیٹ بھر کر دوپہر کو نہیں کھاتے، یہ کیا وجہ ہے کہ 20 اور 25 روپے میں اپنا پیٹ بھرتے ہیں؟ کہتے ہیں مولانا صاحب بھوک تو بہت لگتی ہے، محنت بھی سارا دن کرتا ہوں، لیکن میں اپنے پیٹ کو اس لیے کاٹتا ہوں کہ باقی 75-80 روپے جو بچیں گے وہ اپنی اولاد کے لیے اچھی چیز لے کر کے جاؤں گا۔ یہ باپ ہے، جب یہ اولاد جوان ہوتی ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے ارے تو نے ہمارے لیے کیا کیا، تو نے ہمیں کیا دیا، تو نے تو جو ہے ہمیں کچھ نہیں دیا، یہ دیکھ اس کو بڑے بڑے بنگلے باپ نے دیے، بڑی بڑی گاڑیاں دی۔ آپ کبھی سوچے کہ اس باپ نے جو ہے اپنے زر پلا کر آپ کو پالا ہے، اس باپ نے جو ہے کتنی تکلیفیں اٹھا کر کے جو ہے آپ کو پالا پوسا، آپ کو اچھی اچھی چیزیں کھلائی ہے۔ عزیزانی گرامی، یہ ماں جو ہے یہ اس قدر شان والی ہے، باپ جو ہے اس قدر عظمت والا ہے کہ رب کریم جو ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، فرمایا ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ پر احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کی کتنی قسمیں ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اپنے قول و فعل سے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے کہ ماں کا دل دکھ جائے، کوئی ایسا لفظ جو ہے زبان سے نہ نکالے کہ اس کے باپ کا دل دکھ جائے۔ فرمایا دوسری قسم یہ ہے کہ اپنا مال اور اپنی جان ان کے لیے جو ہے ہمہ وقت پیش کرے۔ ماں کہے کہ تیری جان چاہیے، بیٹا جلدی آ جا، تجھے اس جگہ جانا ہے، فوراً حاضر ہو جائے۔ باپ کہے کہ فلاں جگہ جانا ہے، فوراً حاضر ہو جائے۔ اسی طرح جو ہے ماں باپ کہے بیٹا مجھے اتنے پیسے چاہیے، فوراً جو ہے ان کی خدمت میں جو ہے عزیزان گرامی پیسے رکھ دے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔